السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد. محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جعل منتظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امام حسین میڈیا گروپ کے اس پلیٹ فارم پر کہ جس میں مسلسل خواہش یہ کی جا رہی ہے، یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا کی جائے، اور وہ معلومات کہ جن کا ہونا شاید ہر مومن اہل بیت کے لیے، خاص طور پر آج کے زمانے میں ان بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زمانہ زیادہ تر ڈائیلاگ کا زمانہ ہے۔ لوگ سوال و جواب پر انحصار کرتے ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگ مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں اور اپنے عقائد و نظریات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ جس کو ہم بہت ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے کہ جس نے دنیا کے فاصلوں کو ختم کر دیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مشرق کے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا ایک شخص آنے واحد میں مغرب کے دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے شخص سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ وہ چند لمحے کے ساتھ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر روابط کے ذریعے اب کوئی مشکل نہیں رہا کہ دنیا کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہوئے افراد سے اس کا رابطہ ہو جائے۔ جب رابطہ کرنا آسان ہے تو اس رابطے میں جہاں پہ دیگر بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر بھی گفتگو کرتا ہے اور دوسرے کے عقیدے کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں جو جنگ چل رہی ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ عقائد کی جنگ ہے۔ عقائد کی جنگ سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے وسائل کے ذریعے اپنے عقائد کو حق ثابت کر رہے ہیں، سچ ثابت کر رہے ہیں، اور اپنے مد مقابل کے یا دوسرے افراد کے کہ جو ان کے عقائد کے ساتھ اشتراک نہیں کرتے، ان کے عقائد کا اتفاق نہیں کرتے، ان کے عقائد کو رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس طرح کے معاملات میں دخل دیتا ہے، انوالو ہو سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ ان تمام بنیادی باتوں کا اسے علم رہے کہ جو اسے اپنے عقیدے کے حق ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، یا اگر کوئی سامنے والا شخص سوال کرتا ہے اس سے اس کے عقیدے کے بارے میں، تو اس کو جواب دینے میں مشکل نہ ہو۔ اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت کے امام، ہمارے زمانے کے امام کا وجود ایک عسکری حقیقت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ امام زمانہ کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہ
ایمان رکھتے ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد دنیا میں اگر حالات خراب ہوں گے لیکن اب بالآخر نتیجتاً حالات بہتر ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے اور دنیا ایک پرامن جگہ بن جائے گی۔ جیسا کہ روایات میں بھی واضح ہوا ہے کہ جب وہ امام تشریف لائیں گے تو آپ اس زمین پر آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے کہ جیسے وہ آپ کے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے اور ہمارے طرح بہت سے افراد کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ حق بھی ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن امام کے آنے کے بعد جب امام اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے عملی جد و جہد کا اعلان کریں گے تو وہ ظالم لوگ کہ جن کا کام ہی ظلم سے چل رہا تھا، جن کی حکمرانی ہی ظلم کے ذریعے چل رہی تھی، جن کی بادشاہت ظلم کے ذریعے چل رہی تھی، دنیا میں وہ اپنے مظالم کے نت نئے طریقے ایجاد کر کر کے دنیا کے لوگوں کو اپنے غلامی میں داخل کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے۔ ظلم کا مطلب جو ہے وہ ہر روز ایک نیا لباس، نیا رنگ پہن کر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ تمام افراد کے جن کی کامیابیاں، جن کا روز بسر، ان کا تمام معاملات ظلم کی بنیادوں پر قائم تھے، جب امام تشریف لائیں گے اور ان مظالم کو ختم کرنے کی تحریک چلائیں گے تو یہ حقیقی بات ہے کہ وہ لوگ جن کا دار و مدار ہی ظلم پر تھا وہ امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب وہ لوگ کہ جو ظلم کی بنیاد پر طاقتور بنے ہوئے ہیں، وہ ظلم کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ ظلم کا مطلب صرف ایک ہی نہیں ہوتا کہ انسان کسی کے جسم کے اوپر ایسے عمل کرے، ضربت مارے، اس کو مارے یا اس کو زندان میں ڈالے تو یہ ظلم ہے۔ نہیں، ظلم کے بہت سے اور بھی مصادیق ہیں۔ ظلم اصل میں لغت میں کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں لغت میں کسی شے کو اس جگہ پر رکھنا جس کی وہ حقدار نہ ہو، اور کسی شے کو اس جگہ سے ہٹا لینا کہ جس کے وہ حقدار ہو۔ یعنی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کا نام ظلم ہے، اور نااہل کو کسی ایسی جگہ پر بٹھا دینا یا کوئی ایسی چیز دے دینا جس کے وہ اہل نہ ہو، اس کا نام ظلم ہے۔ ایک مثال کے طور پر بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر جو جانور ہیں، جنگل کے جانور ہیں، ان کا حق یہ ہے یا ان کی جگہ یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں، وہ وائلڈ لائف میں آزاد رہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی جانور کو اچھا لباس پہنا کے تخت پہ بٹھا دے اور کہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ مثال کے طور پر، تو یہ اس نے ظلم کیا ہے منصب بادشاہت کے ساتھ بھی اور اس جانور کی فطرت کے ساتھ بھی۔ اسی طرح سے میں ایک اور مثال دوں کہ تاج سر کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تاج کا کام یہ ہے کہ اسے سر پہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس تاج کو پاؤں میں باندھ لے تو وہ ظلم کر رہا ہے تاج کے ساتھ۔ اسی طرح سے نالین جو ہے اس کا مقام پاؤں میں ہے، اگر کوئی شخص نالین کو سر پہ اٹھا کے پھرے تو یہ اپنے سر کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یعنی کسی شے کو اس جگہ پہ رکھ دینا جس کے وہ اہل نہ ہو، یا کسی شے کو اس جگہ سے ہٹا دینا کہ وہ جو اس کا حق بنتا ہو، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ امام زمانہ کے آنے کا جو مقصد ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے آنے سے پہلے اللہ کی زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی اور امام اسے آ کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں جعل الشیء علی مقامہ یا وضع الشیء علی مقامہ، کسی شے کو اس کے حقیقی مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے۔ تو امام زمانہ نے آنے کے بعد جو عمل انجام دینے ہیں سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دینا ہے کہ جیسے وہ آپ کے آنے سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب وہ افراد کہ جن کا کام ہی ظلم و جور کے ساتھ چل رہا ہے، یہ تو فطرتی بات ہے کہ جب وہ
امام کی اس تحریک کا مشاہدہ کریں گے اور امام کے مقاصد پر وہ نظر کریں گے کہ امام یہ مقصد کس مقصد کے تحت اب امام نے رعایت الحق کو بلند فرمایا ہے، تو وہ جان لیں گے کہ امام ان کے لیے اب پیغام اجل کی طرح سے آئے ہیں، ان کے باطل اور طاغوت کے سارے ختم کرنے کے لیے پروردگار کی آخری حجت آ گئی ہے۔ تو یہ فطری بات ہے کہ وہ امام کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب یہ جنگ ہر طرح سے ہو سکتی ہے، جسمانی جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ معاشرتی جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ پروپیگنڈے والی جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے امام زمانہ کے آنے کی نشانیوں میں موجود ہے کہ امام کے آنے سے پہلے یا اسی زمانے میں مختلف قسم کے لشکر اور افواج مل کر طاغوت کی حمایت میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسری جانب اللہ کے جو افواج ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے ہیں، وہ جو امام زمانہ کی نصرت میں لڑنے والے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی مقابلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی ید اللہ کے فرزند وہ امام زمانہ کو کامیابی ہوگی، اور امام زمانہ کے ہاتھوں پر یہ پرچم حق جو ہے، یہ رایت الحق، یہ بلند ہوگا، جیسے اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد کے ہاتھوں پر یہ پرچم بلند ہوتا رہا ہے۔ میں اپنے دیکھنے والے سننے والے افراد کو یقیناً اس بات سے نہیں ڈرا رہا ہوں کہ امام آئیں گے تو صرف جنگ و جدال ہوگی، بلکہ اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار رہنا چاہیے، معاشرتی طور پر، کہ امام کے آ جانے کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ جیسے شاید کسی امام کے زمانے میں رہے ہوں، کہ جیسے مثال کے طور پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ظاہری طور پر آپ کے ماننے والوں کے لیے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے، اور آپ نے اور یا پانچویں امام کے زمانے میں بھی کہ آپ نے اس زمانے میں جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو اور علم کے متلاشیان کو آپ نے علم کے ساتھ بہراور فرمایا، تو اس زمانے میں ظاہری طور پر سختی کم ہو گئی تھی۔ آگے ہمیں زمانہ اجل اللہ کے آنے کے بعد یہ حالات اتنے آسان نہیں ہوں گے کہ جتنے اس زمانے میں تھے، بلکہ اس زمانے میں چونکہ ایک خاندان کی حکومت تھی اور ان کا دائرہ اختیار محدود تھا۔ اس زمانے میں کہ جب امام کے آنے کا زمانہ ہے، ایک پہلو نہیں ہے صرف کشمکش کا، بلکہ مختلف پہلو ہیں، لیکن خوش نصیب بھی ہے یقیناً ان افراد کی کہ جو امام زمانہ کے حمایت میں کھڑے ہونے والے ہیں، اور وہ افراد بھی کہ جو دنیا میں، اب یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہی جانتا ہے کہ امام زمانہ کب تشریف لائیں گے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کی غیبت صغرا اور غیبت کبرا کہ جو غیبت صغرا جو ہے وہ 260 ہجری میں شروع ہوئی، چونکہ ظاہری طور پر امام زمانہ علیہ السلام 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، آپ کا میلاد مبارک 255 ہجری میں ہے، اور صرف 5 برس کی ظاہری عمر میں آپ پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ اس کے فوراً بعد پردہ غیبت پہ چلے جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ صرف 5 برس کی آپ کی عمر ہے، اور آپ نے اس زمانے میں ہی امامت کے فرائض کو انجام دینا شروع کیا، اور اس کے بعد آپ نے 4 نائب خاص جن کو نواب اربعہ کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ نے اپنا رابطہ رکھا، ان کے ذریعے آپ اپنے پیغامات کو عوام تک، اپنے ماننے والوں تک پہنچاتے رہے، اور چوتھے نائب کے انتقال کے بعد آپ نے غیبت کبرا کا آغاز کر دیا۔ غیبت کبرا کا آغاز ہونا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نائب خاص نہیں ہے، یعنی امام کسی مخصوص شخص کے ذریعے
رابطہ کر کے دنیا والوں کے اپنا پیغام نہیں پہنچائیں گے، بلکہ امام نے پھر نیابت عمومی کا امام کی نیابت عمومی شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ روایات میں، احادیث میں، قرآن کی آیات میں ملتا ہے، علماء کرام کے جو اس قابل ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ کر، احادیث کو سمجھ کر، روایات کو سمجھ کر، تاریخی واقعات کو کا تجزیہ کر کے وہ اس قابل ہیں کہ وہ فقہی اور شرعی احکامات اور عقائد کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، پھر ان روات احادیث کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ان کی طرف رجوع کر لیں، تاکہ وہ آپ کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، اعمال ہیں یا عقائد ہیں، اس حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے رہیں۔ تو ظاہری طور پر بڑی مختصر سی زندگی اس زمانے میں امام نے لوگوں کے درمیان میں گزاری، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر جب تک امام کا ظہور ہوتا ہے، اس دوران میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد ہوں گے کہ جو الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہوئے امام کو بلاتے رہے، لیکن وہ اس وقت کو نہ پا سکے کہ جب امام ظہور کریں گے۔ تو اب یہ سوال بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ جو صدق کے دل سے اس زمانے میں امام زمانہ کو بلا رہے، وہ چاہتے تھے کہ امام آ جائیں تو وہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، وہ چاہتے تھے کہ امام ان کی سرداری کرتے ہوئے انہیں اپنے غلامی میں لے لیں اور یہ امام کے ناصروں میں شمار ہو جائے، لیکن وقت نے مہلت نہیں دی، زندگی نے مہلت نہیں دی، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب وہ لوگ کہ جو صدق کے دل سے امام کو بلاتے رہے، ان کے بارے میں کیا ہوگا کہ جب امام تشریف لائیں گے؟ بڑا عجیب سوال ہے کہ وہ لوگ تو صدق کے دل سے چاہتے تھے کہ امام آ جائیں، وہ الاجل کی دعائیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہمیں بعض روایات میں مل جاتا ہے کہ جو شخص بھی زندہ ہوگا یا مر چکا ہوگا، جو صدق کے دل سے امام زمان علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا، کسی بھی زمانے میں وہ رہا ہوگا، جب امام تشریف لائیں گے اور وہ دنیا والوں کو بتائیں گے کہ میں آ چکا ہوں اور اعلان ہو جائے گا، تو ہر زندہ اور مردہ امام کے اس پیغام کو سنے گا، اس اعلان کو سنے گا کہ امام تشریف لا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو صدق کے دل سے پکارتے رہے اور دل میں خواہش رکھتے تھے کہ امام کے لشکر میں شامل ہوں، تو یہ پروردگار کے حکم سے یہ معجزہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے اور وہ دوبارہ امام کی خدمت میں اسی آب و تاب اور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کریں کہ جس کے ساتھ وہ امام کو زندگی پکارتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تعلق کسی بھی زمانے سے ہو، یہ تو خیر ہماری دعا ہمیشہ ہوتی ہے کہ امام اس زمانے میں تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے گنہگار آنکھیں امام کی زیارت بھی کر سکے اور ہم اپنے تمام متعلقین ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوں، امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر، امام کی سرداری میں، امام کی قیادت میں ہم نصرت اسلام کے پرچم ترجمہ ہو کر دین خدا کی مدافعت کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شخص یہ زمانہ حاصل نہ بھی کر سکے، لیکن اسے چاہیے یہی کہ وہ اپنے عمل اور کردار کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ خالص نیت رکھتے ہوئے امام کے ظہور کی دعا بھی کرتا رہے، امام کے ساتھ شامل ہونے کی خواہش و تمنا بھی رکھے، کیونکہ جب گو کے ظاہری طور پر وہ دنیا میں نہ بھی ہو، لیکن جب امام تشریف لائیں گے اور امام یہ آ کر آواز دیں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہ لوگوں میں ہی وہ ہوں کہ جس کے آنے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد امام کا یہ اعلان کہ جو تم میں سے میری آواز کو سن رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، میرے گروہ میں، میرے لشکر میں شامل ہو جائے۔ تو وہ لوگ کہ جو اس انتظار میں رہے ہوں گے کسی بھی زمانے میں، اگرچہ وہ اپنے گھروں، اگرچہ وہ اپنے قبروں میں بھی کیوں نہ ہو، پروردگار کے حکم سے وہ زندہ ہو کر امام کے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہ تمام افراد کے جو امام سے دور ہوں گے، مثلا روایات میں جو معتبر ترین روایات ملتی ہیں کہ امام کا ظہور کہاں ہوگا، وہ روایات یہی ہیں کہ امام کا ظہور کعبے سے ہوگا، کعبے کی چھت پر ہوگا،
اور دنیا دیکھیں گے کعبے کی چھت پہ نور خدا مجسم ہو کر آیا ہے، تو اس کے بعد امام پھر کعبے سے اپنا سفر شروع کریں گے، یعنی مکے سے، اور اس کے بعد امام سرزمین کوفہ کی طرف جائیں گے، اور سرزمین کوفہ پر جا کر امام وہاں اپنی حکومت کے لیے اور جو زمین خدا کو عدل سے بھرنے کی تحریک ہے اس کا مرکز امام کوفہ میں قائم کریں گے۔ تو وہ لوگ کہ جو نہ مکے میں ہیں اور نہ کوفہ میں ہیں اور نہ اس درمیان راستے میں ہیں، وہ لوگ کیسے امام کے پاس پہنچیں گے؟ تو روایات یہی بتاتی ہیں کہ ہر ذی روح جو زمین پر ہوگا اولاد آدم میں سے، وہ حضرت امام زمانہ کے آنے کی اطلاع سنے گا، آواز سنے گا، اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی جہاں جس حالت میں ہوگا، اگر وہ اپنے گھروں پہ کھڑا ہوا یا راستے میں ایک قدم بڑھائے گا امام کی طرف جانے کے لیے، تو پروردگار کے حکم سے اور معجزے سے وہ دوسرا قدم امام کے سامنے رکھے گا، یعنی امام کے سامنے وہ آنے واحد میں پہنچ جائے گا۔ شرط یہی ہے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھے، اپنی زبانوں کے اندر بھی، اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنے عقائد کے اندر بھی، کہ ہم نے امام کی نصرت کے لیے ہم وقت تیار رہنا ہے۔ اور یہ ویسے بھی ہر محب اہل بیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو امام سے ملاقات کے لیے تیار رکھے، چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت تو صرف خدا جانتا ہے، اسی طرح سے موت کا وقت بھی صرف خدا ہی جانتا ہے کہ انسان کو کب موت آنی ہے۔ اگر انسان کو ابھی موت آ جائے کہ جب امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوا، تب بھی وہ کے فرامین ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں، جب آپ نے فرمایا کہ ہر مرنے والا خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، وہ موت کے وقت میرا چہرہ ضرور دیکھتا ہے، اور فرق یہ ہے کہ جو میرا مومن ہے وہ مجھے دیکھ کر پہچان کر خوش ہو جاتا ہے، اور اس سے جو موت کی سختیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو منافق ہوتا ہے، جو منکر ہوتا ہے، وہ مجھے دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، پہچان نہیں سکتا، اور اس کی وہ سکرات اور حضرات موت میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو امام سے تو ملنا ہے، چاہے امام علی سے ملے یا امام زمانہ سے ملے، یعنی چاہے تو ہم امام زمانہ کے پہلے آنے سے پہلے دنیا سے جائیں تو مولا کائنات سے ملاقات ہوگی، یا امام کے زمانے میں موجود رہے تو امام زمانہ سے ملاقات ہوگی۔ تو امام سے ملنے کے لیے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور یہ امر برحق ہے۔ اور وہ قرآن مجید کی آیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں جس میں پروردگار نے دنیا والوں کے لیے ایک پیغام میں فرمایا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ہمارے وقت کے امام کے ساتھ جب بلایا جائے گا تو یہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا کش اور حسین ہوگا کہ جب نام لیا جائے گا فلاں شخص آ جائے اپنے امام کے ساتھ، آ جائے اپنے امام کے پیچھے چلتا ہوا، اور ہم ایسے گنہگاروں کو بھی یہ شرف ملے گا کہ ہم قیامت کے دن جب فرشتے سوال کریں گے یا انسانوں میں سے کوئی اور سوال کرے گا کہ تم کس کے پیچھے چل کے جانے والے ہو، تو ہم یہ جواب دینے میں فخر اور خوشی محسوس کریں گے کہ ہم بے وارث نہیں آئے ہیں، کہ ہمارا وارث، ہمارا امام موجود ہے۔ اب کوئی شخص کسی بھی امام کے زمانے میں رہا ہو، وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر کسی بھی طرح سے ممکن ہے، یا تو اس لفظ امام سے مراد ہمارے زمانے کے امام یعنی امام زمانہ علیہ السلام ہے، کہ جو لوگ ان کی غیبت کے زمانے سے لے کر امامت کے زمانے سے لے کر اور آپ کے آخری زمانے تک یعنی قیامت تک وہ دنیا میں آئے اور رہے اور چلے گئے، وہ سب کے سب امام زمانہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یا اس کی تعبیر اور تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی امام کے ساتھ یا خود مولا کائنات کے ساتھ بھی ان سب کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے امام ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے یہ تمام ائمہ یعنی ہمارے 12 امام اپنے جمال میں، اپنے کمال میں، اپنے علم میں، اپنے خصوصیات میں، اپنے مظہر میں، اپنے بلند مرتبے میں، یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں،
کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بنائے گئے تھے، اللہ کے معصوم بنائے گئے امام ہمارے لیے حجت ہے۔ اور پھر جب ہم ان تمام ائمہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ 12 ائمہ، تو ان 12 ائمہ میں ظاہر ہے ان کے سردار اور جو ان سب سے بڑے اور بزرگ ہیں وہ مولا کائنات ہیں۔ تو جیسے وہ روایت بھی ہے رسول خدا کی صحیح ترین احادیث جو وارد ہوئی ہیں معتبر ترین میں موجود ہے کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں۔ تو یہاں اس آیت سے مراد جو ہے وہ لفظ امام میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان سے مراد امام زمانہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد سلسلہ امامت کا کوئی بھی تاجدار امام ہو سکتا ہے، چونکہ یہ سب کے سب اپنے علم میں، اپنے حلم میں، اپنے کمال میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امامت میں، ولایت میں اور حجیت میں یہ سب کے سب برابر ہیں، اور ان سب کے سردار اور ان سب سے بزرگ جو ہیں وہ مولا کائنات ہیں۔ تو جب قیامت کے دن میں پکارا جائے گا کہ فلاں شخص آ جائے، فلاں ابن فلان آ جائے، اور لوگوں کی بھیڑ میں سے، معاشر الناس میں سے ہم ایک شخص نکل کے سامنے آئیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تو لوگ فخر سے بتائیں گے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کی میت کو دفن کرتے ہیں تو تلقین میں ہم یہ جملہ کہتے ہیں اسے کہ جب تمہارے پاس فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے، تو تم نے بتانا کہ میں علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہوں، اور اس کے بعد ہم بقیہ 11 ائمہ کے نام بھی اسے بتاتے ہیں تلقین میں، تاکہ وہ یہی نام قبر میں بھی لیتا رہے، وہ یہی نام قیامت کے دن بھی لے گا۔ تو اگر ہمیں ہمارے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا روز قیامت، ہمیں اگر امام وقت کے ساتھ امام زمان اٹھایا جائے گا، تو یہ خوش نصیبی اور کمال کی بات ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں امام زمانہ کے لیے دعائیں کرتے رہے، عملی کوششیں کرتے رہے، صرف دعا ہی کافی نہیں ہے، دعا تو ایک کم از کم عمل ہے جو انسان کو کرنا چاہیے۔ جو لیسٹ کام ہے وہ انسان کا ہے کہ امام کے ظہور کی میں تعجیل کے لیے دعا کرے، ورنہ اس سے بڑے کام یہ ہے کہ انسان عملی طور پر امام کے ظہور کے لیے کاوشیں کرے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کو امام کی معرفت کا پیغام بتائے، لوگوں کو امام کا تعارف کروائے، جو لوگ نہیں جانتے ان حقائق کو بیان کرے لوگوں کے سامنے کہ جو لوگوں کے لیے ضروری ہیں، وہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب امام ظہور فرمائے تو لوگ کشمکش میں کار ہو جائیں، بلکہ صاحب علم کو چاہیے کہ اپنے علم کا استعمال امام زمانہ کے حق میں کرے، صاحب قلم کو چاہیے کہ اپنے قلم کا استعمال امام زمانہ کی معرفت میں کرے، دنیا کو بتائے کہ امام کون ہے، وہ شخص کہ جو اپنی زبان سے یا اپنی تحریر سے آل محمد کے ماننے والوں کو امام زمانہ کے قریب نہیں کر سکتا، تو وہ شخص نہ قلم کا حق ادا کر رہا ہے، نہ زبان کا حق ادا کر رہا ہے۔ اس زبان کا حق یہی ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو امام زمانہ کی طرف متوجہ کرایا جائے اور آپ کے قریب کیا جائے، ہر ماننے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ میں چاہے اپنی تنہائی میں ہوں یا میں افراد کے ساتھ ہوں، محفلوں میں ہوں، میرے وقت کا امام مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ میرے ظاہر سے بھی واقف ہے، وہ میرے باطن سے بھی واقف ہے۔ جب یہ سوچ عقیدہ بن کر ہر شخص کے دل میں آ جائے گی تو اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں جو امام کی زیارت کا شوق ہے وہ بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اور وہ حقیقی معنوں میں امام کے ساتھ متصل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں پر یہ جملہ کہنا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور دنیا کے حالات بھی عجیب سے ہوئے ہیں کہ سب افراد اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں مقید ہیں، تو میں یہاں پر یہ بھی جملہ کہوں گا کہ شاید یہ بھی ایک فرصت کے لمحے ہیں جو کس طرح سے انسان کو میسر آئے ہیں کہ وہ آرام سے، اطمینان سے بیٹھ کر غور و خوض کرتے ہوئے امام کے بارے میں یہ سوچتا رہے کہ کیا پتہ کل کی بجائے امام آج تشریف لے آئیں۔ تو یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، اگر امام ان دنوں میں نہ بھی تشریف لائیں، خدا کرے تشریف لے آئیں، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتے تو کم سے کم ہمارے ساتھ جو ہے وہ امام کا رابطہ قلبی طور پر، عقلی اور فکری طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو امام سے دور ہونے کی بجائے ان لمحات میں امام سے زیادہ قریب ہو جائیں، کیونکہ یہی وہ
زندگی ہے مختصر سی کہ جس کے میں ہم اپنے اعمال کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ جب ہم اگر قبر میں ہوں اور امام کا ظہور ہو جائے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو امام کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے قبروں سے اٹھے اور امام کے اس رایت الحق کے نیچے جمع ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار سے یہ دعا بھی ہے کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہماری گنہگار آنکھوں کو امام کے ظہور کا دیدار عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.